اللہ کے قرآن سے کیا تعلق ہے اس کو سمجھیے اور پھر رمضان کو اپنے سامنے رکھیے، اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانے کے لیے سب سے بہترین اگر ہمارے پاس کوئی تحفہ ہے، سب سے بہترین اگر کوئی تحفہ ہے، سب سے بہترین اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ بس اللہ کا قرآن، جس سے ہماری دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آخرت کے سارے مسائل کا حل بھی صرف اللہ کے قرآن میں ہے۔ اب یہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو ہم کیا کریں اس رمضان کے اندر؟ سنتے آیا پورے 11 مجالس کے اندر کیا کریں؟ میں تھوڑا سا مختصر کر کے، کیونکہ بہت ساری باتیں تو شاید ہم نہیں کر سکیں، بہت ساری باتوں کو ہم جمع نہ کر سکیں۔ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس نیت کے ساتھ اللہ کرے کہ میں ان پر خود بھی عمل پیرا ہونے والا بن جاؤں، اور یہ خلاصے کے طور پر پوری مجالس کا خلاصہ یوں سمجھو، یہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھ کے جائیے۔ وہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ اس رمضان کو، چونکہ رمضان اور قرآن کا ویسے ہی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، یہ اس رمضان مبارک میں اس کو نازل کیا گیا ہے۔ تو چونکہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، لہذا پہلی بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان سے شروعات کیجیے اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق لانے کی، اور قرآن کریم کے حقوق میں سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرآن صحیح پڑھتا ہوا آنا چاہیے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، آج پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میں یہ وضوح کے ساتھ کہتا ہوں، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں، جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ جتنے آپ سب یہاں بیٹھے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کا قرآن ایسا ہے؟ آپ مطمئن ہیں اپنے قرآن سے جیسا قرآن ہونا چاہیے؟ میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے اللہ کا قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ مولویوں کا کام ہے پڑھنا ہے، اس کو مولوی پڑھ دیں گے، اس کو یہ خالی مولویوں کے لیے نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے ہر ایک امتی کے لیے ہے۔ اس لیے اس کو مولویوں کے ساتھ خاص مت کیجئے، حفاظ کے ساتھ اس کو خاص مت کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے میرا اللہ کے قرآن سے کیا تعلق ہے؟ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اپنی دوسری ضروریات زندگی میں دیکھیے، جہاں کہیں کمی لگتی ہے اپنے دنیاوی معاملات میں تو کس طرح اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے سوٹ بوٹ میں کہیں کوئی کمی رہ جائے، آپ کسی فنکشن پہ جا رہے ہیں، آپ کسی شادی کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر کوئی آپ کو یوں کہ آپ کے کوٹ کے اندر ذرا سی اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، آپ جائیں گے اس کوٹ کو پہن کر کے شادی میں؟ کسی بھی صورت میں نہیں جائیں گے، اور وہ قرآن جیسا پڑھتے آئے تھے ویسا پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں اپنا کلام؟ جیسا پڑھ رہے ہیں، جیسا پڑھتے آئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، چلنے دو۔ ذرا سا داغ ہو کوٹ کے اوپر تو وہ کسی شادی میں جانے کے قابل نہیں، اور آپ نماز میں قرآن پڑھے اور جیسا تیسا پڑھے اور اس کو چلانے دیں۔ سوچو ذرا کیا عقلیں چلی گئی ہماری، کہاں چلیں گے ہم جب نماز میں قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور نماز اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور اس بہترین ذریعے میں اگر ہم غلط سلط قرآن پڑھیں گے تو کیا منہ لے کر کے اللہ کے سامنے آتے ہیں؟ اس لیے جس کا قرآن بھی اپنے آپ سے پوچھئے کہ میرا قرآن ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو قرآن کریم کو صحیح کرنے کے لیے اس رمضان میں پہل کیجیے۔ اپنے مساجد کی ائمہ سے، حفاظ سے دستیاب ہوتے ہیں، بیٹھیے، وقت دیجیے، قرآن کریم کو سیکھیے، اس کی ادائیگی درست کیجیے۔ اور یہ معاملہ اس اعتبار سے بھی نازک ہے کہ بسا اوقات ایسی غلطیاں ہم نماز میں کر جاتے ہیں پڑھنے کے دوران جس کا ہمیں تو احساس نہیں ہوتا، لیکن معنی بگڑنے کی وجہ سے وہ غلطی ہمیں نماز فاسد کروا دیتی ہے۔ اب سوچئے ذرا ایک لمحے کے لیے، آپ نے قرآن نماز پڑھی، سکون سے پڑھی، اطمینان سے پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی آپ نے اچھے سے کی آپ کے اعتبار سے، لیکن آپ نے اس میں کوئی ایسی غلطی کی جو معنی کو فاسد کرنے والی تھی، اور آپ اپنے اعتبار سے نماز مکمل کر کے بیٹھ کے اور وہ نماز فاسد ہو گئی، اللہ کے یہاں کیا ملنے والا ہے؟ آپ کیا کل قیامت میں اللہ کے سامنے عذر کر دیں گے؟ عذر چل جائے گا اللہ کے سامنے، یوں کہہ دیں گے ہم تو بڑے ہو گئے تھے، ہم کیسے سیکھتے؟ اس وقت 40 50 سال 60 سال کی عمر میں ہونے کے بعد آپ کے کوٹ پہ ذرا سا داغ ہو تو شادی میں نہیں جاتے، تو یہ عذر وہاں شادی والوں کے سامنے کیوں نہیں کرتے؟ چلنے کا کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا داغ تو ہے، وہاں نہیں چلے گا یہ، مجھے تو ڈپٹی کمشنر سے ملنے جانا ہے، میری ٹائی بھی ذرا یہاں سے ٹائٹ ہے کہ نہیں ہے، اور
دنیائی معاملات میں اتنے حساس ہیں اور اللہ کے قرآن کے معاملے میں کوئی فکر نہیں، کوئی احساس نہیں، پڑھنے تو جیسا پڑھتے ہیں، خود سے باہر نکلے۔ یہ اللہ کے قرآن کی محبت کا تقاضا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ اللہ کے قرآن کو درست کرے گا۔ جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم پر عمل، تو دوسرے اور تیسرے نمبر کی بات ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کو درست پڑھے۔ اگر آپ دعوے میں سچے ہیں تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے آج سے محنت کریں۔ اس کے بعد کا حق یہ ہے اس قرآن کا اس رمضان المبارک کے اندر قرآن کھولیے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں آپ تلاوت کریں گے قرآن کریم کی، کم سے کم جتنے آپ سب یہاں بیٹھے یہ عہد کر کے اٹھیے، کم سے کم ایک پارے سے کم تو کسی کا بھی اس رمضان میں ایک دن میں نہ ہو۔ ایک پارا کچھ بھی نہیں ہوتا، کہنے کے اعتبار سے ایک پارا ہو، ایک پارا پھر بات وہی آ جاتی ہے جو میں نے مسجد عثمان میں بھی آپ کے سامنے نقل کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے جو آدمی دیکھنا چاہے کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، اس کا دل کا کیا معاملہ ہے، اس کا دل کیسا ہے، قرآن پڑھنے بیٹھے۔ اگر قرآن پڑھنے میں دل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل صاف ہے، اور اگر قرآن کریم پڑھنے میں دل اچاٹ ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ دل بگڑا ہو۔ اس لیے پڑھنے والے تو ایک ایک پارے کا ایک ایک قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب ایک دن کے اندر ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایک دن کے اندر ایک قرآن پڑھنے والے، اور ہمیں ایک پارا سن کر ایک پارا کیسے پڑھیں گے؟ جب دل ہی میں عشق نہ ہو تو پھر ایک پارا کیا، ایک صفحہ بھی مشکل، اور جب دل میں لذت ہو تو ایک صفحہ نہیں، ایک قرآن پڑھنا بھی جیسا۔ دوسری بات یہ ہے کم سے کم درجے میں ایک پارا تو ضرور پڑھنے کا عہد کرے، اور پھر اس کے بعد تیسرا کام آپ نے قرآن کے حوالے سے یہ کرنا ہے کہ روز کی بنیاد پہ ایسا کریں 3 سے 4 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اس سے قرآن کریم سے مناسبت پیدا ہونا شروع ہوگی کہہ رہا ہوں، قرآن کریم سے مناسبت پیدا ہونا شروع ہوگی۔ قرآن کریم درست پڑھنے کے لیے محنت کریں، ایک پارا روزانہ پڑھنے کا عہد کریں، اور تیسرا یہ ہے روزانہ کی بنیاد پہ 2 سے 3 آیات کی تفسیر، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس سے زیادہ نہیں، اس کو بار بار پڑھیں اور ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ اللہ اس سے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ باقی جتنی بھی کتب تھیں، جتنی بھی کتب آسمان سے نازل ہونے والی جتنی کتب تھیں اللہ کی طرف سے، جتنی بھی نبیوں کو کتابیں نازل کی گئی، وہ اللہ کا کلام نہیں تھی، وہ اللہ کی کتاب تھی، بھیجی گئی۔ لیکن قرآن تو اللہ کا کیا ہے، کلام ہے۔ مطلب اللہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے، جسے میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں نا، تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو مطلب کیا ہے، تو سب کو پتا کیا ہونا چاہیے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ تو وہ کب احساس ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، جب اس کو کچھ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے، بہت بڑا معجزہ یہ ہے، اس دن ایک ساتھی عمرہ کر کے واپس ہے، میں نے ان کے سامنے بھی بات رکھی، وہ عمرہ کر کے واپس آئے، میں نے کہا آپ عمرہ کر کے واپس، حج اور عمرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو آواز لگوائی نا، آواز کب لگائی گئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا، کب کعبہ تعمیر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم آواز لگاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کہاں تک پہنچے گی میری آواز، کہا کہ لگاؤ آواز، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم آواز لگاؤ، لوگ دور دراز سے آئیں گے، پیدل بھی ہوئیں گے، سوار ہو کر کے بھی آئیں گے اس بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، اس کعبہ کا طواف کرنے کے لیے۔ قرآن کب نازل ہوا، یہ آواز کب لگائی گئی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا معجزہ یہ قرآن کریم کی حقانیت کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس لیے اس نظریے کے ساتھ اللہ کے قرآن کو پڑھیں کہ میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، پتہ کیسے چلے گا، جب اس کو پڑھیں۔ 3 کام قرآن کے اعتبار سے آپ نے یہ کرنا ہے، کریں گے سارے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اگر کچھ کرنے کا عہد ہونا تو انسان کر ہی لیتا ہے، ارادہ نہ ہو تو پھر جس طرح زندگی کے پچھلے رمضان گزرے، اس کے اتنے گزر گئے، یہ بھی گزر جائے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے ابھی یہ رمضان، مطلب میرا ایسا ذہن یہ کہتا ہے ابھی اس رمضان میں ابھی ہم یہی طرح بھی پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، اور آج
آج وہ پھر وہ ساعات واپس آنے میں وہ پھر ابھی دیکھنا، ابھی آپ دیکھنا اچھے سے یاد رکھنا، اگر ہم زندہ رہیں ابھی عید کا چاند نظر آئے گا، اور پھر ہر ایک انسان اپنے آپ سے پوچھ لے کہ رمضان کیسا گزرا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب عید کا چاند ہم دیکھیں اس وقت ہمارا ضمیر ہم سے یوں کہے کہ نہیں، جیسا گزرنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزرا، ہم نے اس میں بھی گناہ کیے، ہم نے اس میں بھی منمانیاں کی، ہم نے اس میں بھی اللہ کو ناراض کیا، ہم نے اس میں بھی اللہ کو لعب کیا، ہم نے اس میں بھی گناہ کیے، ہم نے اس میں بھی سکون سے تراویح نہیں پڑھی، ہم اس میں بھی بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھا، اس میں بھی ہم نے غلط آنکھوں کا استعمال کیا، غلط سوچا، غلط کانوں سے سنا. ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہمارا دماغ ہم سے یوں کہے، لیکن اس وقت اگر ضمیر یہ کہے گا بھی نہ تو پچھتانے کسی کو کچھ ہونے والا. اس لیے اس سے پہلے یہ مجالس اسی لیے منعقد کی جاتی ہے تاکہ ہم ذہنی طور سے اس کے لیے تیار ہوں. اور جب عید کی چاند نظر آئے، عید کا چاند نظر آئے اور لیلۃ الجائزہ، عید کی رات، جب عید کی نماز کے لیے ہم نکلے تو اس وقت ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہو. کس بات کی خوشی؟ ضمیر کہہ رہا ہو کہ ہاں تو نے رمضان بہت محنت سے گزارا، تو نے رمضان کافی مشقت سے گزارا، آج تجھے اللہ کی طرف سے پروانہ ملے گا کہ جب ان لوگوں میں شامل کیا جائے گا تجھے جن کے تعلق سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ جا تو ان لوگوں میں شامل ہے جن کو بخش دیا. اس لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، وقت کا ضیاع نہیں کرنا ہے، اور وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے. ویسے بھی زندگی میں ایسا ہونا چاہیے لیکن کم سے کم رمضان میں تو ایسا ضرور ہونا چاہیے. وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے، رمضان کو اچھا گزارنے کے لیے شیڈیول بنانا چاہیے، ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. رمضان میں نے اس وقت میں اپنی نوکری کرنی ہے، 8 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہے تو آپ نے وہ کرنی ہے. اس 8 گھنٹے میں اگر آپ سرکاری نوکری کرتے ہیں تو یاد رکھیے وہ آپ کے لیے فرائض منصبی میں شامل ہے، اس میں کمی کوتاہی نہ ہو. اس ڈیوٹی میں آپ وہ کام کریں جو جس کی آپ تنخواہ لیں گے، اس کے علاوہ اپنا شیڈیول بنائیے، ہے نا. آپ کہیں گے واپس آئیں گے ڈیوٹی سے تو جسم تھکا ہوا ہوگا، کیا کریں گے؟ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ تھکے تو مجھے ترس آئے اپنے بندے. جب بچہ روتا ہے نا، ایک مرتبہ رونے سے ماں کو ترس نہیں آتا، کسی ماں کو ترس نہیں آتا. اور جب زیادہ رونے لگتا ہے نا، جب بار بار رونے لگتا ہے تو پھر کیسی بھی ماں کیوں نہ ہو کیا آ جاتا ہے. تو ہم نوکری کر کے رزق حلال کما کر کے آئے، اس کے بعد بھی اب دل سونے کا کر رہا ہے، دل تھکا ہوا ہے، مزاج یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے، طبیعت یہ کہہ رہی ہے تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے. لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس وقت آرام کر لیا تو میرے قرآن کی تلاوت چلی جائے گی، میرے تو نفل پڑھنے کا وقت ہے وہ چلے جائے گا. پھر یہ کریں گے نا جب تو پھر اللہ کی محبت اترے گی، پھر اللہ کو ترس آئے گا کہ میرا بندہ میرے لیے کھڑا ہو گیا، میرے تھکان کے باوجود میرے سامنے کھڑا ہو گیا. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس تھکان کو ضائع کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر کچھ نہیں دینے والے. اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے قدردان ہیں، آپ کی اس تھکان پر، ایک تھکان پر جنت کا فیصلہ کر دیں گے. اللہ بڑے قدردان. اور جب نمازنے پر آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بندوں کے تنافس کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے طلب کتنی رکھتے ہیں، میرے بندے طلب کتنی رکھتے ہیں، میرے بندے میرے سامنے کھڑے ہونے میں محبت کتنی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو دیکھتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ ہاں میرا بندہ واقعی طلب رکھتا ہے، واقعی تھکنے کا شوق رکھتا ہے اور تھک بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیصلہ کر دو میرے اس بندے کے لیے، اس کی دنیا بھی اچھی بناؤں گا، اس کی آخرت بھی اچھی بناؤں گا. اس لیے یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے. خوب تھکائیے اپنے آپ کو. اسی طریقے سے یہ 29 دن گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے تھکائے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی عطا کرے. ہاں دوسری بات، چونکہ جو قرآن کے حوالے سے میں نے آپ سے باتیں رکھی ہیں، اس سے پہلے ایک اور عزم یاد کر رہے ہیں. کیونکہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ایک چیز اور بھی چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بندے میری طرف رجوع کریں، ہے نا. اور ہماری زندگی ہمارے سامنے، کسی کی بھی زندگی کسی سے مخفی نہیں ہے. یعنی میری زندگی کیسی ہے میں بھی جانتا ہوں اور میرا اللہ تو جانتا ہے. آپ کی زندگی کیسی ہے آپ جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا، لیکن آپ جانتے ہیں اور آپ کا اللہ جانتا ہے. تو ہماری زندگی ہمارے سامنے ہے. اپنی زندگیوں پر، اس پچھلی زندگی پر توبہ کریں، پچھلی زندگی پر توبہ کریں. جو گناہ ہم کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، ان کو پھر فور چھوڑنے کا ارادہ کریں. ان گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوں اور آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا عہد کر کے رمضان مبارک کو شروع کریں. جو کہ توبہ پتہ کیسی چیز ہے؟ توبہ ایسی چیز ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ اتنی پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ اتنی پسند ہے کہ ایک مرتبہ اس کی مثال یوں دی گئی حدیث پاک کے اندر، جیسے ایک آدمی کہیں جا رہا ہے، بیابان جنگل کا سفر کر رہا ہے، وہ ہے اور اس کی سواری ہے، اس کی سواری پر اس کا زاد راہ ہے، توشہ ہے، کھانے پینے کا سارا سامان رکھا ہوا ہے، اور وہ کہیں سفر کرتے کرتے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے کے نیچے لیٹتا ہے اور اپنے جانور کو تھوڑی دیر باندھ کر کے وہاں کھڑا کرتا ہے اور یہ لیٹ جاتا ہے، اور یہ جب نیند پوری کر کے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری جس کے اوپر سامان بھی تھا، سارا کھانا پینے کا سامان، وہ سواری بھی نہیں، سامان بھی نہیں، بیابان جنگل کے اندر یہ حیران اور پریشان، اب میرا کیا ہوگا، سواری بھی نہیں ہے، توشہ بھی نہیں ہے، کھاؤں گا کیسے، رہوں گا کیسے، جاؤں کہاں پر، کہیں بھی اس کو کوئی سبب نظر نہیں آتا ہے۔ تو پھر وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر کے واپس اس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، اس امید پر کہ اب تو میری موت ہی آنی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی آنکھ یہ دیکھتا ہے کہ وہ سواری اس کے پاس واپس کھڑی ہے، اسی زاد راہ سامان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس بندے کو سواری کے ملنے سے کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی کہ اس خوشی کے دوران اس نے کیا کہہ دیا، خوشی میں کہہ دیا، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ خوشی کے عالم میں انسان کی زبان عام طور سے بہک جاتی ہے۔ جب سواری کو اپنے سامنے دیکھا تو شکر ادا کرنے کے لیے کہنے کے بجائے کیا کہنا چاہتا تھا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ۔ الٹا کہہ گیا، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ خوشی میں یہ کہہ گیا۔ اس سواری کے ملنے سے جتنی خوشی اس آدمی کو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی۔ اس لیے اپنی زندگی کو، پیچھے والی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ کریں۔ اے اللہ جو گناہ میں نے کیے، اے اللہ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، پہلا، اس گناہ کو، جس گناہ کے اندر ہم مبتلا ہیں، اس کو بالکل چھوڑا جائے، اس کے اوپر ندامت کا اظہار کیا جائے دل کے ساتھ، اے اللہ میں شرمندہ ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی، اور پھر یہ آئندہ اس گناہ کو اے اللہ میں نہیں کروں گا۔ آپ یہ 3 چیزوں کے ساتھ توبہ کریں گے، اگر آپ کے اور میرے گناہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک میں پہنچ جائے اور پھر تو میرے سامنے آ کر کے توبہ کرے تو میں ان سارے گناہ کو معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ میں نے معاف کر دیا۔ اس لیے زندگی کی توبہ کر کے آئندہ رمضان کو پاک صاف ہو کر کے گزارنے کا عہد کیجئے، اور اس رمضان کو اس طرح شروع کرنے کا عزم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام مجالس کو جو ہوئیں، اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، اور تمام منتظمین نے اپنی مساجد میں جس طریقے کا بھی انتظام کیا، اللہ تعالیٰ تمام کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو آپ تمام ایک دوسری جگہ پہنچتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ تمام کے آنے کو بھی قبول فرمائے، اور بانی جامعہ اور برادر گرامی قدر جن کی محنتوں سے یہ سارا کچھ وجود میں آتا ہے، ان کی محنتیں ہیں، ان کی یہ کاوشیں ہیں، ان کی یہ سوچ ہے، اس لیے کہ کہنے کے اعتبار سے تو بظاہر بہت چھوٹی سی مجلسیں لگتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی دماغ لگتا ہے نا۔ بہت سارے لوگ اس کو اس لیے بھی اہمیت نہیں دیتے جی کیا کرنا ہے جا کر کے، کیا کرنا ہے سن کر کے، لیکن جو قدردان ہیں انہیں قدر ہو ہی جاتی ہے، اور جب دل میں قدر نہ ہو تو پھر انسان کسی کی تقریر سے، کسی کی بولنے سے بولنا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم عافیت سے رمضان کو پائیں اور عافیت سے پورا رمضان وصول کریں، اور جب عید کا چاند نظر آئے، اللہ کرے کہ ہم سب ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں آسمان سے آواز لگائی جائے گی کہ تم سب کو معاف کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ